يريد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات پڑھیں. خالق کائنات محمد وآل محمد کے صدقے میں بانیان مجلس کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے ایام محرم خیر و عافیت سے گزریں. ہر مومن عزادار کی اللہ عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے. ملک پاکستان کو اللہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے. علماء حق کا سایہ اللہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بیماروں کو اللہ صدقہ بیمار کربلا کے شفا عطا فرمائے. ہمیں سیرت آل محمد پہ چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے. کئی دن ہو گئے آپ کو یہ نہیں بتا سکا کہ یہ آیت ہے کس بارے میں اور کس سورت کی آیت. یہ سورہ زمر کی آیت ہے جس میں خالق فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. یہ عقل اور جہل کا معاملہ ہے. کتاب کافی پہلی جلد وہ باب عقل ہے. جناب یعقوب کلینی نے اسے لکھا تحریر کیا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے عقل کو خلق کیا. اور حضور کی بھی حدیث ہمیں ملتی ہے. حضور سے پوچھا گیا، جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس شے کو خلق کیا؟ تو حضور فرماتے ہیں اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو خلق اللہ نوری. اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے خالق نے میرے نور کو خلق کیا. پھر حضور نے کہا اول ما خلق اللہ العقل. سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا. پھر فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا. تو یہ اس میں تضاد نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہستی کے سارے نام ہیں. کائنات کی کل عقل کا نام محمد مصطفیٰ ہے. جب عقل کو خلق کیا تو خالق نے عقل کو بلایا کہ آگے آ جاؤ. عقل فوراً آگے آ گئی. تو اللہ نے اس عطاعت پر اس کے ساتھ دو چیزیں اور رکھیں، ایک حیا اور ایک دین. حضرت آدم کو خلق کیا تو حضرت آدم سے کہا ان تینوں چیزوں میں سے ایک کو منتخب کر لو، جو چاہتے ہو ان میں سے لے لو. جبریل امین تشریف لائے، اے آدم ان تین چیزوں میں سے جو شے تمہیں چاہیے وہ لے لو. حضرت آدم نے نظر دوڑائی. حضرت آدم نے کہا یا اللہ مجھے عقل چاہیے. عقل جناب آدم کو مل گئی تو جبریل امین نے کہا اے حیا اے دین تم واپس چلے جاؤ. تو حیا اور دین نے کہا نہیں، اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ تم وہاں رہنا جہاں عقل ہو. تم اپنا ٹھکانہ وہاں بنانا جہاں عقل ہو. اسی طرح امام فرماتے ہیں کہ عزت اور روزی طواف کرتی ہیں جہاں پہ توکل دیکھتی ہیں نا وہیں ڈیرا لگا لیتی ہیں.
عزت بھی اور روزی بھی، تو بات عقل کی ہے۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جو لا یعلمون ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، نہ جاننے والے، جاننے والے ہم ہیں۔ ہم اہل بیت نحنو یعلمون، جاننے والے ہم ہیں، نہ جاننے والے ہمارے دشمن ہیں۔ اور یتذکر اولی الالباب، ہمارے ماننے والے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کرنا عقل کا کام ہے۔ اگر عقل انسان کے پاس اللہ نے دی ہے تو وہ عقل انسان بروئے کار لاتا ہے۔ اچھائی اور برائی عقل بتلاتی ہے، عقل روک نہیں سکتی۔ عقل اچھائی اور برائی سے روکتی نہیں ہے، یہ روکنا قلب کا کام ہے، روکنا نفس کا کام ہے۔ کہنے روکے۔ آپ نے دیکھا امام سے پوچھا گیا، مولا آپ کے پاس ماننے والے ہیں جو صرف آپ کا نام لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے، محبت آپ سے کرتے ہیں۔ فرمایا ان میں عقل نہیں ہے، ان پہ عقاب و عذاب بھی نہیں، ان پہ عقل نہیں ہے۔ ہمارے ماننے والا عاقل ہوتا ہے، ہمارا ماننے والا عقل سے کام لیتا ہے اور ہماری سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا نا، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون کون سی؟ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ترضی واہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت، میری اطاعت، میری اہل بیت۔ میں یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بنا کے نہیں جا رہا۔ بنانا میرا کام نہیں ہے، بنانا اس کا کام ہے۔ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر تم نے ان سے تمسک رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور تم قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچو گے۔ یہ تمسک کے معنی کیا ہے؟ عربی میں محبت لفظ ہے، عربی میں مودت بھی لفظ ہے۔ محبت کیا ہے؟ ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں، اور جب محبت میں شدت آ جائے تو اسے مودت کہتے ہیں۔ یہ تمسک کیوں کہا؟ یہ کیوں نہ کہا جو ان سے محبت کرے گا وہ میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچے گا؟ حالانکہ ان سے محبت کرنے والا بھی کامیاب ہے۔ لیکن دنیا والوں، اے میرے مومنین سنو، ہماری بھی دو قسمیں ہیں۔ حدیث کے ہم پڑھتے ہیں، اس میں حضور نے فرمایا شیعتنا و محبینا، ایک ہمارے شیعہ ہیں، ایک ہمارے محبین ہیں۔ جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے محبین ہیں، جو ہماری سیرت پہ چلتے ہیں وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، جو ہماری سیرت پہ چلتے ہیں وہ شیعہ ہیں۔ تو تمسک کے معنی علماء نے لکھے۔ محبت کیا ہے؟ نام محمد دیکھا، چوم لیا، آنکھوں سے لگایا، نام علی کو چوم لیا، آنکھوں سے لگایا۔ لیکن تمسک کیا ہے؟ کہ ان کے فرامین پہ عمل کرنا، جو انہوں نے کیا ہے اس طرح عمل کرنا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ عمل نہیں کر سکتے، وہ تو معصوم تھے، وہ تو منصوص من اللہ تھے، وہ تو اللہ کے نمائندے تھے۔ جیسی عبادت انہوں نے کی ہم نہیں کر سکتے، جیسی سخاوت انہوں نے کی ہم نہیں کر سکتے، جیسا زہد ان کا تھا ہمارا نہیں، ویسا تقوی ہمارا نہیں، ویسا علم ہمارا نہیں۔ تو میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ میثم تو معصوم نہیں ہے۔
میثم بھی تو ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے۔ یا علی مجھے موت کیسے آئے گی؟ میثم نے کہا، علی فرماتے ہیں تجھے اس گھر کے سامنے سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ مولا میرا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا تیرا جرم ہماری محبت ہوگی۔ میثم صرف سولی پہ نہیں لٹکایا جائے گا بلکہ تیری زبان بھی کاٹ دی جائے گی۔ مولا میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ میثم کے سامنے وہ ہستی کھڑی ہے جسے حذیفہ یمانی نے غربت کی حالت میں دوپہر کے وقت دھوپ نکلی ہوئی تھی، شدید گرمی میں حذیفہ باہر آئے، ادھر سے مقداد باہر آئے، ادھر سے علی باہر نکلے۔ علی کے گھر میں کچھ نہیں تھا، بچے بھوکے تھے۔ آ کے پوچھا مقداد اتنی دھوپ میں باہر کیوں آئے؟ کہ مولا بچے دیکھے نہیں جاتے۔ امام نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہ کچھ مل جائے تو بچوں کے لیے لے جاؤں۔ کہ یہ مٹی اٹھاؤ۔ مٹی کا ڈھیلا اٹھایا تو سونا بن گیا۔ کہ جاؤ اپنے بچوں کے لیے لے لو۔ مقداد نے کیا کیا؟ تھوڑا سا سونا لیا پھر پھینک دیا۔ علی فرماتے پھر کام آ جائے گا، اسے پھر بیچ لینا۔ کہ کیوں لوں جب علی جیسا میرا امام ہو۔ جب علی جیسا میرا امام ہو تو میں کیوں وہ لالچ نہیں کرتے، وہ اپنی پشتوں کو بنانے کی کوشش نہیں کرتے کہ میرا بیٹا پھر اس کا آگے بیٹا کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہ دنیا آپ نے دیکھی نہیں، قرآن نہیں پڑھا۔ حضرت یوسف کے بارے میں زلیخا کہتی ہے تفاسیر دیکھیں کہ اطاعت خدا کی وجہ سے اللہ نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا اور بادشاہوں کو فقیر بنا دیا۔ وہ جو چاہے کرے، ہمارے جمع کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ عثمان بن مظعون مولا علی کے دوست بیمار ہو گئے، وظیفہ بند تھا۔ خلیفہ وقت نے کہا، خبر لینے گیا، عیادت کرنے گیا، کہا عثمان میں تمہارا وظیفہ جاری کر دوں؟ کہتا کیا ضرورت ہے مجھے وظیفے کی، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں۔ کہا تیری اولاد کے کام آئے گا۔ کہا اگر اولاد اللہ کی مطیع ہوگی تو وہ اس کا خیال رکھے گا، اسے کمی نہیں آئے گی، اور اگر وہ اللہ کی نافرمان ہوگی تو میں کیوں گناہ لے کے جاؤں کہ میں نافرمان اولاد کے لیے دولت کا انتظام کروں۔ میثم نے کہا کہاں سولی ہوگی؟ میثم نے یہ نہیں کہا یا علی مجھے بچا لیجئے، ہم نے تو آپ کو مانا ہے۔ یاد ہے نا آپ کو حسنین شاہ صاحب ہیں، وہ مذاق میں کہا کرتے ہیں کہ وہ واقعہ نہیں سنایا، بڑی مدت ہو گئی۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آپ کے ماننے والے بیٹھے تھے، مولا آپ خروج کیوں نہیں کرتے؟ آپ حکومت وقت کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ آپ جہاد کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی رگوں میں بھی خون حسین ہے۔ تو امام نے فرمایا اٹھو اور اس تنور میں کود جاؤ۔ وہ ہمارے جیسا تھا، اس نے کہا مولا آگ سے بچنے کے لیے تو آپ کو مانا ہے، اب ہم آگ میں چلے جائیں؟ امام نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ادھر سے ہارون مکی آئے، بال بکھرے ہوئے، گرد پڑی ہوئی، لباس میلا، آگے سلام کیا۔ مولا نے کہا ہارون اس تنور میں کود جاؤ۔ ہارون گئے، تنور میں چھلانگ لگا دی۔ یہ بیٹھے کانپ رہے ہیں، مولا اس کا بھی پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ امام نے کہا آؤ۔ جب گئے تو تنور کی آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی اور ہارون مکی تسبیح کر رہے تھے۔ میں کہوں گا حضرت ابراہیم کی آگ کو اللہ نے ان کے لیے گلزار بنا دیا، گلزار بنا دیا، اور خالق نے بتلا بھی دیا
جب پھینک رہے تھے نا تو حضرت جبریل نے اللہ سے اجازت لی، یا اللہ میں تیرے نمائندے کی مدد کے لیے جاؤں؟ اللہ نے کہا جاؤ، اگر مدد لیتا ہے تو کرو، قریب آئے تو کوئی حاجت ہے ابراہیم مدد کے لیے؟ کہا ہے مگر تیری نہیں، جس کی خاطر آگ میں جا رہا ہوں وہ بہتر جانتا ہے۔ خالق فرماتا ہے قُلْنَا یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ تفاسیر نے لکھا 3 دن تک آگ پورے علاقے میں جل نہیں سکی، آگ روشن نہیں ہوتی تھی سلامتی کے ساتھ۔ علماء نے لکھا کہ آگ نے اپنا کام کیا، اگر آپ اپنا کام نہ کرتی، جناب ابراہیم کو رسیوں سے جکڑا ہوا تھا، رسیوں سے جکڑا ہوا انسان باہر کیسے آتا؟ آگ نے رسیوں کو جلایا، مگر ابراہیم تسبیح کرتے رہے، آگ کو گلزار بنا دیا اللہ نے اپنے حبیب کے لیے۔ مگر جنہیں ولایت تکوینی عطا کی ہے، جن کا کردار ہمارے لیے معجزہ ہے، جن کا کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، جس نبی کے لیے قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل رسول خدا کا اسوہ حسنہ ہے۔ اس نبی کی اولاد نے خالق کی رضا کے لیے اس آگ کو بھی گلزار بنا دیا۔ اور علماء نے لکھا علماء نے لکھا کہ امام جو فیصلہ کرتا ہے وہ مرضی الہ کے تحت کرتا ہے، جو فیصلہ وہ کر دیتا ہے وہی فیصلہ خدا کا ہوتا ہے۔ اور آیا اور نے آگے کہا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اور کتنا گنہگار تھا یہ حسین جانتے تھے، راستہ اور نے روکا تھا اور گھیر کے لایا تھا کربلا میں، اور نے کہا مولا معافی مل سکتی ہے؟ تو حسین نے ایک عجیب جملہ کہا۔ حسین کیا فرماتے؟ حسین کہتے ہاں میں تجھے دعا کرتا ہوں تیرے لیے، اللہ تجھے معاف کر دے گا، میں نے تجھے معاف کر دیا، تیری شفاعت ہو جائے گی۔ اور نے کہا مولا معافی مل سکتی ہے؟ حسین جو کہ نمائندہ خدا ہے، حسین نے کہا اور میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کر دیا ہے۔ جب یہ فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر ادھر بھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام تو میثم نے کہا مولا کہاں پر سولی لٹکایا جاؤں گا؟ کہا ایک شخص ایک دن کھجور کا درخت بو رہا تھا، اسے میثم نے اسے پانی دینا شروع کیا تاکہ میں محبت علی میں آزمایا جاؤں۔ کہتا تھا جوان ہو تاکہ علی کی محبت میں مجھے پھانسی دی جائے۔ میثم ملنے کے لیے آیا۔ تمام علماء نے لکھا، شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ میثم ملنے کے لیے آیا، میثم تمار، اور آ کے دروازے پہ دق الباب کیا اور آ کے کہا میں حسین سے ملنے آیا ہوں۔ تو جناب بی بی ام سلمہ نے کہا کہ حسین تو باہر گئے ہوئے کہیں، اب تو ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے کہا پھر میرا سلام حسین کو دینا اور حسین سے کہنا اب حشر کے میدان میں ملاقات ہوگی۔ تو بی بی ام سلمہ نے کہا تم میثم ہو؟ ہاں بی بی میں میثم ہوں۔ کہا ادھر آؤ۔
ایک خشبول آئی بی بی میسم کی ریش مبارک میں لگا کے کہا میں نے تیرا ذکر محمد مصطفیٰ سے سنا ہے، میں نے تیرا ذکر علی مرتضیٰ سے سنا ہے، مومن ایسے ہوتے ہیں ہم تو ان کا ذکر کرتے ہی ہیں، وہ بھی مومنین کا ذکر کرتے ہی رہتے ہیں، وہ بھی مومنین کو یاد کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ابھی آپ نے سنا الحق والی والی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا تھا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور علی جس راستے پہ ہو اس راستے پہ چلنا، چوک پہ کھڑے ہو کے نہیں کہنا کہ علی صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، بلکہ اس راستے پہ تمہیں چلنا ہوگا، علی کی سیرت کو اپنانا ہوگا، ان کے نقش قدم کو تم اپناؤ گے تو تم کامیاب ہوگے، تمہارا شمار شیعوں میں ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ یہ میثم کی کہانی ہے۔ ہم چاہتے ہیں مولا علی کے روضے پہ چلے جائیں، ہمیں دولت ملے، کوئی پیسہ ملے، کوئی حالات صحیح ہوں، ہم مولا کو جا کے سلام کریں، لیکن میرا سلام ہے میثم پہ کہ جب علی کے پاس وقت ہوتا تھا تو وہ میثم کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، میثم تم آرام کر لو، میں تمہاری کھجوریں بیچتا ہوں۔ علی کھجوریں بیچنے لگے، ایک عورت آ گئی، آ کے اس نے پیسے دیے، مولا نے کہا یہاں سے کھجوریں لے لو، اس نے کھجوریں لے لی، چلی گئی، میثم آ گیا، علی فرماتے میثم وہ کھجوریں بیچی ہیں میں نے، وہ رقم پڑی ہے، میثم نے کہا مولا یہ تو پیسے کھوٹے ہیں، ان میں تو کوئی بھی سکہ صحیح نہیں ہے، تو میثم سن ابھی وہ آئے گی، کھجور بھی کوئی صحیح نہیں لے کے گئی، تھوڑی دیر کے بعد وہ آئی، ان میں تو کوئی کھجور صحیح نہیں ہے، مولا نے کہا اپنی رقم لے جاؤ۔ یہ ہے علی مولا۔ تم کیا سمجھتے ہو معاذ اللہ علی وہ پیر ہے کہ جسے پلاؤ کے نیچے بوٹیاں نظر نہیں آتی؟ چمن چمن کلی کلی علی علی، چمن چمن کلی کلی علی علی، نگر نگر گلی گلی علی علی، نگر نگر گلی گلی علی علی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی۔ جناب سیدنا سلام اللہ علیہ قرآن تک سلام، اللہم صل علی آواز غلام تر سلامات۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اصل بات عقل کی ہے، عقل نہیں تو پھر انسان کو بھی زنجیر پہنا دیے جاتے ہیں، پھر بندے کو بھی باندھ دیا جاتا ہے، عقل نہیں نا۔ آپ نے دیکھا یہ شیر اور یہ چیتے چڑیا گھر میں کتنے بڑے بڑے جانور پنجروں میں بند ہیں، عقل نہیں ہے۔ بھینس دیکھی کبھی، گائے، عقل نہیں ہے، رسی ڈال دی گئی۔ ہمیں تو کھلا چھوڑا ہوا ہے، شکر کریں، ہمیں اس نے آزاد رکھا ہوا ہے، مگر ہم بھی پابند ہیں شریعت کے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، کچھ ہم پہ حرام ہیں، کچھ چیزیں ہم پہ حلال ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں، کچھ چیزیں مباح ہیں، کچھ چیزیں مکروہ ہیں، ان میں سے گزر کے جانا ہے۔ بھینس جا رہی ہے، بے شک چھوٹا سا بچہ پکڑ کے لے جائے، بزرگ لے جائے، عورت لے جائے، چور لے جائے، اس کا کام ہے چلتے جانا، دیکھنا ہی نہیں آگے رہبر کون ہے،
اپنا ہے کہ بیگانہ ہے؟ کھلا چھوڑ دو جانور کو، فصل کسی کی کھانے لگ جائے گا، اسے پتہ نہیں یہ حرام ہے کہ حلال ہے، میرے مالک کا ہے یا کسی اور کا ہے۔ اگر عقل رکھتے ہوئے انسان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تو انسان ہونے کا فائدہ کیا؟ انسان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ تم بھی اپنے، حالانکہ ہماری گردن میں بھی رسی ہے، قرآن بھی کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، تفرقہ نہیں ڈالنا، اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے۔ مگر جس نے رسی دیکھی ہے، آپ سب نے دیکھی ہے، مجھے بتلائے کہ رسی ایک لڑ کو نہیں کہتے، رسی دو لڑوں سے بنتی ہے۔ پہلے بھی شاید بیان کیا تھا، ایک لڑ دوسرے لڑ پہ چڑھتا ہے، کبھی یہ لڑ اس پہ چڑھتا ہے، پھر رسی بنتی ہے۔ رسی ایک لڑ سے نہیں، قرآن کہتا حبل اللہ ہے، جمیعاً ولا تفرقوا واعتصموا، تھام لو اس رسی کو۔ تو رسی کون کون سی شے سے بنتی ہے؟ حبل اللہ کیا ہے؟ حبل اللہ میں ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ بھی غلط بات ہے، جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ تو برباد ہو گئے۔ لیکن ہم کرتے ہیں اتباع آل محمد کا۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ پھر کہا، قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے، تمہارا دعویٰ ہے کہ ہماری محبت اللہ سے ہے، تو حضور فرماتے ہیں قرآن نے کہا کہ پھر میری پیروی کرو۔ اطاعت میں اور پیروی میں فرق ہے، اطاعت میں اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ اطاعت ہوتی ہے کام پہ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اتباع کیا ہے؟ رسول کے نقش قدم پہ چلنا ہے، جدھر رسول چلائیں ادھر چلنا ہے۔ اگر رسول کچھ دے، قرآن کہتا ہے اگر رسول دے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اگر رسول عطا کرے تو لے لو، اگر رسول روکے تو رک جاؤ۔ رسول جو کردار ادا کرے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اب دیکھتے جاؤ کہ رسول نے پیار کس سے کیا؟ جس سے پیار کیا اس کی اتباع بھی کرو، اس کی پیروی کرو، اس سے محبت کرو۔ قرآن نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حضور نے کہا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہ تخلف من رکب نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى۔ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح والی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، جو اس پہ جس نے تخلف کیا وہ غرق ہو گیا۔ تخلف کے معنی لغت میں جا کے دیکھو، تخلف کے معنی ہے جو سوار ہو کے اتر گیا، جو اس کشتی میں سوار ہوا۔ اس کشتی میں رسول خدا بھی موجود ہیں، کیونکہ نوح کی کشتی میں نوح موجود ہیں۔ 80 آدمیوں کو نوح نے نجات دی، 12 آدمی مکمل نجات اور کامل یقین تک پہنچے۔ لیکن اللہ کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، ہمارا سلام اور نوح پر عالمین میں۔ اور اور لکھنے والے تو انہیں رضی اللہ نہ لکھ،
انہیں تو قرآن سلام کہہ رہا ہے۔ نوح حضرت محمد مصطفیٰ کے امتی نبی ہیں، انہیں قرآن سلام کہہ رہا ہے۔ اور علی علیہ السلام حضور کے وصی ہیں اور ان کی اولاد ہیں، تو بندہ کہاں کہاں تلاش کرتا پھرے کہ اقربا کون ہیں اور ثقلین میں اہل بیت کون ہیں، کشتی نوح کی مثال کون ہے۔ اگر علیحدہ علیحدہ ہوتے ہمیں کتنی الجھن ہوتی، کبھی کسی کو تلاش کرو، کبھی کسی کو تلاش کرو۔ اللہ نے یہ سب چیزیں ایک ہی گھر میں رکھ دی، یہی عطرت ہے، یہی اہل بیت ہیں، یہی کشتی نجات ہے، یہی قریبی ہیں، یہی قریبی ہیں۔ اگر نجات چاہتے ہو تو ان سے محبت کرو، رسول خدا کی اطاعت کرو۔ دیکھو کسے دوش پہ اٹھاتے ہیں۔ امام حسن و حسین دونوں دیر سے گھر آئے، بی بی پریشان ہوئی، بی بی فاطمہ سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ ام ابیہا پریشان ہوئی، میرے بیٹو اتنی دیر سے کیوں آئے؟ کہ ہمیں تو میرے نانا کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، ہمیں انہیں آنے ہی نہیں دیا۔ حسن نانا کے گودی میں تھے، حسین نے کہا، حسن نے رپورٹ دی کہ میں نانا کی گودی میں تھا، حسین جبریل کی گودی میں تھے، جنہیں ملائکہ اپنی گودیوں میں بٹھائیں، ہمیں تو سوائے موت کے فرشتے کے ملائکہ نظر ہی نہیں آتے، ان کے گھر میں تو آ کے جھولے کی ڈوریاں ہلاتے۔ ہم بیٹھے رہے، حسین نے کیا کیا؟ اماں حسین نے جبریل کی جیب میں ہاتھ ڈالا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ حسین کیا کر رہا ہے؟ کہ چونکہ تو دہیہ کلبی کی شکل میں آیا ہے، دہیہ کلبی ان کے لیے میوہ جات لاتے تھے۔ جبریل نے ایسے ہاتھ بلند کیا، جنت سے میوے بہی دانہ انار پیش کیے، حسن و حسین کو عطا کر دیے۔ پھر جناب رسالت مآب سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں جا رہا ہوں۔ حسن و حسین گھر آ گئے، آ کے ماں سے کہا کہ یہ ہم جنت کے میوے لائے ہیں، اور تمام کتابوں نے لکھا، اور شیخ عباس قمی اپنی کتاب منتہی الاعمال میں لکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان تک وہ چیزیں موجود تھیں، پھر وہ غائب ہو گئیں۔ یہ ہے حسین، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ جتنے دن بڑھتے جا رہے ہیں مصائب بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ کوئی آسان ہے ہجرت کرنا، گھر کو چھوڑنا؟ حسین نے جب مدینہ چھوڑا تو بار بار پلٹ کے نانا کے روضے کی طرف دیکھتے رہے۔ نانا تیرے روضے کا چراغ جلانے والا اب واپس نہیں آئے گا۔ حسین نے ہجرت کی، لوگ پردیس چلے جاتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں کئی۔ قرآن نے بھی کہا ہے سیرو فی الارض، زمین پہ پھیل کے دیکھو۔ قیامت کے دن جب بندہ کہے گا یا اللہ میری معیشت بڑی تنگ تھی، مجھے تو روٹی نہیں ملتی تھی، تو اللہ کہے گا کیا میری زمین تنگ تھی؟ لیکن باہر جاتے ہیں، اپنے اعزاء و اقرباء کی خیریت معلوم کرتے ہیں،
وہ جانتے ہیں کہ ہمارے عزیز و اقربا برادری میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب خیر ہے، ہمارے نوجوان بھی باہر ہیں، اللہ ان کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے، وہ رابطہ رکھے ہوئے ہیں، ان کے بچے محفوظ ہیں، انہیں رزق مل رہا ہے۔ لیکن دنیا بتائے جو ہجرت حسین نے کی، جانتے تھے علی اکبر بھی نہیں بچے گا، اور محمد بھی نہیں بچیں گے، قاسم بھی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا سوائے زین العابدین علیہ السلام کے اور امام محمد باقر علیہ السلام کے۔ یہ بھی مصلحت خداوندی تھی، امامت کو بچانا تھا، اس لیے سید الساجدین بیماری میں مبتلا ہو گئے، بخار ہو گیا، بے ہوش رہتے تھے، اور امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر اس وقت 4 سال کی تھی یا 5 سال لکھا ہے۔ 5 سال کا بچہ جہاد نہیں کرتا، امام وقت، امام شریعت کا کاربند، شریعت پھیلانے والا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا امام محمد باقر کیوں بچ گئے، وہ کیوں شہید نہیں ہوئے؟ میں نے کہا مسلط الہو تھی، اور اتنا چھوٹا بچہ جنگ میں بھیجا نہیں جا سکتا تھا۔ قاضی اصغر تو شہید ہوئے، قاضی اصغر کو تو حسین خود لے کے گئے پانی پلانے کے لیے، لیکن امام سید سجاد خیمے میں تھے۔ جب حسین نے شب عاشور تقریر کی کہ کل ہم سب مارے جائیں گے، چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میں اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھاتا ہوں۔ اس وقت بریر حمدانی اٹھے، مسلم ابن اوسجہ اٹھے، انہوں نے تقریریں کی، انہوں نے کہا مولا آپ کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں، ہمیں درندے کھا جائیں، ہم آپ اب تیرے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حسین نے کہا میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، چلے جاؤ، لیکن وہ موجود رہے۔ بس دوستو یہ کہنا تھا کہ جناب قاسم اٹھے، اپنے چچا سے فرماتے ہیں چچا کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ حسین نے کہا بیٹا قاسم شہیدوں میں تو علی اصغر کا بھی نام ہے۔ اتنا بھولا بالا بچہ 13 سال کی عمر کہتا ہے چچا کیا ظالم خیام میں آ جائیں گے؟ کیا خیام میں نہیں آئیں گے، میں علی اصغر کو لے کے جاؤں گا۔ قاسم کی تسلی ہو گئی۔ امام نے دل میں سوچا قاسم تجھے کیا پتا یہ خیام بھی جلا دیں گے، یہ چادریں بھی لوٹ، یہ چادریں بھی لوٹ لیں گے، یہ زینب ام کلثوم کے زیورات لے جائیں گے، یہ تبرکات بھی لے جائیں گے۔ جناب قاسم سے پوچھا بیٹا موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ کیف عند الموت، بیٹا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ فرماتے ہیں اہل من العسل، چچا جان شہد سے زیادہ شیریں، بس دن چڑھا۔ ایک وہ وقت تھا جب جناب امام حسن کا آخری وقت تھا، کلیجہ باہر آ رہا تھا، جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے۔ ام فروا سے کہا بستر لگا دو، قاسم کو میرے سینے پہ لٹا دو، شاید مجھے سکون مل جائے۔ حسن کو اطلاع کرو، حسین کو اطلاع کرو، محمد انفیہ کو بلاؤ، عباس کو بلاؤ۔ کہتے ہیں صبح کا وقت تھا، نماز شب کا، قاسم سے کہا جاؤ اپنے چچا کو لے کے آؤ۔ قاسم کی شکل ماں نے یتیمہ والی، یتیمہ والی شکل بنا دی، گریبان چاک کر دیا۔ امام حسین کے در
قاسم ابن حسن ہوں. زینب نے آواز سنی کہ میرے بابا کا آخری وقت ہے. کہتے حسین دوڑے، عباس دوڑے، اور جناب زینب کو پتہ چلا تو حسن نے کہا حسین بھیا میرے جگر کے ٹکڑے چھپا دو کہیں زینب نہ دیکھ لے. بس بی بی زینب آئی کہ بھیا تمہیں کیا ہو گیا؟ اے میری بہن زینب میں چند لمحوں کا مہمان ہوں. وہ یاد آ گیا وقت جناب ام فروا کو کہ بیٹا اپنے چچا پہ جان دے دینا. اماں چچا اجازت نہیں دیتے. قاسم کی تحریر یاد آ گئی. امام حسن کی تحریر قاسم کے دوش پہ باندھی ہوئی تھی. وہ خط اتارا حسین کے پیش کیا. لکھا تھا حسین جب تو مجبور ہو جائے، جب تنہا ہو جائے، جب ساتھی مارے جائیں تو میرے بیٹے کو میری طرف سے اجازت دینا. بس قاسم کو اجازت ملی. روایت میں ملتا ہے ایک باریک کرتا پہنے ہوئے تھے، نالین کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. حسین نے دستار باندھی، سر پہ امامہ باندھا، تحت العنق باندھا، بچے کو پیار کیا. عباس نے گھوڑے پہ چڑھایا. قاسم گئے. روایت میں راوی نے لکھا ایسا لگا جیسے حسین کے خیموں سے ایک چاند کا ٹکڑا نکلا اور یزیدی لشکر میں چھپ گیا. جو دشمن کو چاند کا ٹکڑا لگ رہا ہے وہ زینب کو کیسا لگتا ہوگا، وہ ام کلثوم کو کیسا پیارا لگتا ہوگا، وہ ماں کے جگر کا ٹکڑا. قاسم گئے، رجس پڑی انا قاسم ابن الحسن، میں حسن کا بیٹا قاسم ہوں، آؤ میرے مقابلے میں. ارزق شامی نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جاؤ اس بچے کی سر کو کاٹ کے لاؤ. جناب قاسم نے پہلے ہی وار میں اسے فنار کیا. دوسرا بیٹا آیا، اسے فنار کیا. چاروں بیٹوں کو فنار کیا. پھر ارزق شامی آیا. جب وہ آیا حسین خیمے کی طرف آئے. آگے کا ام فروا دعا کرنا، ماں کی دعا عرش تک جاتی ہے. قاسم نے مرنا تو ہے، مغلوب ہو کے نہ مرے. جناب قاسم نے ارزق کو بھی گرا دیا. بس پھر دھوکے سے ظالموں نے حملہ کیا. عمر سعد نے کہا گھیر لو. حسن کا یتیم گھیر کے مارا گیا. جناب قاسم گھوڑے سے گرے کہ یا اماں ہوا درکنی، چچا مدد کے لیے آئیے. ادھر سے علی اکبر گئے، ادھر سے قاسم گئے، حسین گئے، مگر گھوڑے دوڑ گئے. گرد ہٹی تو لاشا پامال ہو چکا تھا. حسین نے کہا قاسم مجھے شوق ہے کہ تو پکارے اور میں تیری آواز میں پہنچ نہ سکوں. بیٹا مجھے معاف کرنا، آؤ میں تمہیں خیمے میں لے جاؤں. بعض علماء نے لکھا حسین نے باب بچھائی، قاسم کے ٹکڑے اکٹھے کیے اور لے کے آئے. جناب ام فروا نے کہا سب کی لاشیں اٹھائی، میرے آقا نے میرے بچے کی لاش نہیں لائے. تو کہا اے ام فروا یہ تیرے بیٹے کی لاش ہے. ہائے بازو علیحدہ، لاشا پامان وا قاسمہ وا علیہ. مدینے میں آئے تو دو گھروں کے دروازے نہ کھل سکے. ایک حسن کا دروازہ، ایک جناب زینب کا، جناب مسلم کا دروازہ. یہ دو دروازے نہ کھلے. دین بچ گیا، قرآن بچ گیا، ماں
ماتم حسین